وہ جو برین ڈرین والی بات ہو رہی تھی تو اس میں یہ کہا یہ بھی جاتا ہے کہ جناب پاکستان میں اس وقت جو ہے جو ہماری ہر سال 40 لاکھ کے قریب لیبر فورس کے اندر جاب مارکیٹ کے اندر لوگ آتے ہیں اور اس کا بھی صرف 40% یا 30% ہارڈلی جو ہے ان کو جاب مل پاتی ہے. تو برین ڈرین وہاں پر ہوتا ہے کہ جہاں پہ ان کو اپنے مواقع نہ مل رہے ہوں یا باہر ان کی زیادہ ڈیمانڈ ہو. پاکستان میں ویسے ایکسس میں بیچارے گریجویٹس ہمارے کریم چلا رہے ہیں, فوڈ پانڈا اور دیگر جابز کر رہے ہیں. تو کیا کہیں گے اسے؟ ہاں, دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے. اور میرا رابطہ ہے ایسے نوجوانوں سے یونیورسٹیوں میں اور یونیورسٹی کے باہر بھی, اور ایک نا امیدی سی دکھائی دیتی ہے. اور ہر نوجوان کی یہ کوشش ہے کہ وہ کسی طرح سے ملک سے بھاگ جائے. میں کہتا ہوں بھائی دیکھو, یہ تمہارا حق بنتا ہے, تم جاؤ بے شک, لیکن خدا کے واسطے یہ ایجنٹوں کے ہتھے نہ چڑھ جاؤ. یہ تمہیں کسی جہاز میں بٹھا دیں گے, وہ آگے جا کے ڈوب جائے گا. بالکل. اور سینکڑوں کیا ہزاروں میں پاکستانی اس طرح سے ڈوب کر مر گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ سر مگر پھر ہم کریں کیا؟ میں کہتا ہوں دیکھو, ایک تو یہ کہ تمہاری اپنی جو قدرتی ذہانت ہے اس کو بروئے کار لاؤ. جاؤ تم کوئی ایسی چیز سیکھو جس کی مانگ ہو, مارکیٹ میں مانگ ہو. اور انٹرنیٹ سے آج کل بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. اور یہی کام اب آپ دیکھیں چائنا میں جو نوجوان ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ کالج سے نکلتے ہیں یا کالج بھی نہیں پڑھتے, دے میک سم نیو انوویٹو پروڈکٹ. کوئی ایسی چیز بنائی جس کی مانگ ہے, جو بکتی ہے, تو جاؤ ایسی کوئی چیز کرو. اچھا نہیں کر سکتے ہو تو جو اس کے بعد آپشن ہے, نا امیدی انسان کو تباہ کرتی ہے. بالکل. اس سے مایوسی کے کھڈے میں نہ گرو. آپ چائنا کی بات کر رہے ہیں, چلے وہاں کچھ جاتے ہیں پاکستان میں, اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ وہ ٹک ٹاک بنا لی, سوشل میڈیا کو اس طرح سے یوز کر لیا. تو ہمارے یہاں تو سوشل میڈیا کا وہ یوز بھی نہیں ہے نا سر. ہاں, لیکن میں دیکھتا ہوں کہ کچھ تو اس میں وہ جدت پیدا کر رہے ہیں. ٹھیک, یعنی ٹنل کی دوسری طرف روشنی نظر آ رہی ہے آپ کو. میں سمجھتا ہوں کہ جس کو قدرت نے ایک دماغ دیا ہے نا, ذہن دیا ہے, وہ پھر جدت پیدا کرتا ہے. اس کے پاس جو کچھ بھی ہو, چلیے ٹک ٹاک ہی صحیح, لیکن اس ٹک ٹاک کے اندر بھی وہ اگر کوئی ایسی چیز بنائے تو کانٹینٹ اس کا بنا لے. ہاں, تو پھر آپ گزر بسر تو آپ کا ہو ہی جائے گا. اچھی بات ہے, میں اس کے بالکل خلاف کہ جناب اب باٹم آؤٹ ہونا چاہیے, اس سے زیادہ نیچے کچھ ہو نہیں سکتا, تو اب انقلاب آئے گا. یہ انقلاب کی جو بات کی جاتی ہے, وہ انقلاب کیسے آتا ہے؟ کیا ہم انقلاب لانے والی قوم ہیں من حیث القوم؟ ہاں, مجھے خوف ہے کہ انقلاب شاید آ ہی جائے اور وہ طالبان کا انقلاب ادھر آ جائے. میں دیکھتا ہوں کہ اس سوچ کا طالبان سوچ کا. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بیچارے جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں, انہیں دنیا کے بارے میں کچھ خبر نہیں. انہیں صرف یہ بتایا گیا کہ ہم راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں, اور راہ پر لانے کا وہ طریقہ ہے جو طالبان کا ہے یا داعش کا ہے. تو میں انقلاب سے تو بہت ڈرتا ہوں. خدا نہ کرے کہ ادھر ایسا انقلاب آئے, اور اگر آیا تو ہم افغانستان بن جائیں گے, اور وہ کوئی اچھا مقام نہیں. ایک سوچ تو آئی تھی نا اس کو بیلنس کرنے کے لیے سنگل نیشنل کریکلم کے حوالے سے, کہ جناب مدارس جو ہیں وہ یہ علم بھی پڑھائیں, اور یہاں والے جو ہے یہ سب کوشش کی گئی تھی. پھر وہ رہ گیا میرا کہ میں طبقاتی نظام تعلیم کے اوپر بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا, کہ اسی کو اٹپار لانے کے لیے, ایک بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی تھی. وہ کوشش, وہ سوچ کیا تھی, اور اب ہم کہاں کھڑے؟ چلیں. اچھا, سوچ کیا تھی, میں آپ کو موجودہ صورتحال بتاتا ہوں. تو مجھے سندھ کا اتنا پتہ نہیں, لیکن پنجاب میں جگہ جگہ سکولوں پر پہرے بٹھائے گئے ہیں. پولیس اور میجسٹریٹ وہاں پر موجود ہوتے ہیں کہ کیا سنگل نیشنل کریکولم پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں, کیا ناظرہ ہو رہا ہے کہ نہیں, اور صحیح تجوید کے ساتھ ہو رہا ہے کہ نہیں. اچھا, یہ تو جو نچلے طبقے کے اسکول ہیں وہاں پر. اچھا, آپ ذرا دوسرے لیول پر جائیں, بیکن ہاؤس جائیں, ایچ ایس این کالج جائیں, سٹی اسکول وغیرہ, ادھر اس طرح کا کچھ نہیں. ادھر تو ویسے ہی حساب چل رہا ہے جیسا کہ سنگل نیشنل کریکولم سے پہلے چلتا تھا. اب
دیکھیے بنیادی مقصد اس واحد قومی نصاب کا یہ تھا کہ جو مدارس کا نصاب ہے سو عام اسکولوں کا نصاب ہونا چاہیے، دونوں کو برابر لانے کے لیے۔ اسکولوں سے تو یہ منوا لیا گیا ڈنڈے کے زور سے، لیکن مدارس سے تو یہ نہیں منوا سکے کہ ادھر سائنس اور ریاضی اور یہ تمام چیزیں پڑھائی جائے۔ ویسے بھی ان میں کوئی ادھر پڑھانا ممکن نہیں، کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیچرز ہی نہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ سوچ بھی نہیں۔ کبھی ان مدارس کے اندر سائنس اپنے اصل معنی اور مقصد سے پڑھائی نہیں جا سکتی۔ نہیں، لیکن ایک جگہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارے یہاں جو فزکس جہاں پہ پڑھائی جا رہی ہے ہمارے اداروں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، وہ بھی مذہبی رجحان والی انداز میں پڑھائی جا رہی ہے، اور ایسے کہ اس کے نتیجے میں سائنس کا بالکل غلط تصور طالب علموں کے دماغوں میں ڈالا جاتا۔ سائنس بنیادی طور پر حقائق کا ڈھیر نہیں ہے، وہ ایک طرز فکر ہے جو صرف تجربے اور منطق اور مشاہدے کو قبول کرتی ہے۔ اس میں کوئی ماورائی طاقت وغیرہ کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فزکس، میتھمیٹکس اسی طرح سے سنگاپور اور امریکہ اور فن لینڈ اور انڈیا میں پڑھائی جاتی ہے، اور چین میں جہاں دیکھیں، ہم تو اس کو ایک اور طریقے سے پڑھاتے جو بالکل بے مقصد اور بے معنی ہیں۔ تو آپ بے شک یہاں جتنی ڈگریاں دیں، جتنی سندیں دیں، وہ سائنس نہیں ہے جو پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے۔ یہ تھاٹ پروسیس چینج کیسے ہوگا بھی یا نہیں؟ ہم اسی ڈگر پہ چلتے رہیں گے؟ اگر چلتے رہے تو اس کے بڑے بھیانک نتائج ہوں گے۔ اور دیکھیے مجھے خیر پاکستان تو سب سے پیچھے نہیں ہے، افغانستان ہم سے تھوڑا سا اور پیچھے ہے، لیکن پاکستان دنیا کے پسماندہ ملکوں میں اب شمار ہوتا ہے، پہلے نہیں ہوتا تھا فکری لحاظ سے اور تعلیمی معیار کے لحاظ سے۔ آپ ہمارے بچوں کا مقابلہ کیجئے باہر کے بچوں کے ساتھ، اور زمین اور آسمان کا فرق آپ کو دکھائی دے گا ان کی علمی سطح پر، جس طرح سے وہ پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ باقی دنیا سے ہم بہت نیچے